حضرت عثمان جب بھی قبرستان سے گزرتے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور کہتے پتہ نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا. حالانکہ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دے دی، لیکن جب بھی قبرستان سے گزرتے رونے لگ جاتے، کہتے پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. اتنے تقویدار تھے. حضرت عثمان غنی تو وہ تھے جس نے پوری زندگی کے اندر کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. فرض نماز کی بات نہیں کر رہا، تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، ایک تہجد کی نماز بھی حضرت عثمان نے نہیں چھوڑی. صحابہ کرام کی بے شمار واقعات بھرے پڑے. جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے نا تو دنیا تہس نہس ہو جائے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. ایک صحابی کا واقعہ ہے، چھوٹا سا بچہ ساتھ میں نماز میں کھڑا ہے اور وہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے شور شرابہ ہو گیا. اس بچے کے ارد گرد سانپ نے اس بچے کو یوں لپیٹ لیا، جیسے سانپ لپیٹتا ہے نا کسی چیز کو. اور عورتیں دیکھ رہی ہیں، رو رہی ہیں گھر کی، کیونکہ وہ گھر میں نوافل ادا کر رہے تھے. اس صحابی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. نماز پڑھی، نماز کے بعد کیا ہوا تھا، کیوں شور ہو رہا تھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، بچے کی فکر ہی کوئی نہیں. جیسے عورتیں کہتی ہیں نا والد کو کہ آپ کو تو بچے کی فکر ہی نہیں ہے، بس ماں کو ہی ہے، والد کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ کو تو فکر ہی کوئی نہیں ہے، بچے کو سانپ نے ڈسنے والا تھا، یوں لپیٹ لیا تھا. اس نے کہا بی بی ناراض نہیں ہونا، اس وقت میں اللہ کے ساتھ ہم کلام تھا، اور دنیا میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت ہو نہیں سکتی. جب میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، نماز میں اللہ سے محو گفتگو تھا، تو مجھے دنیا کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا. کیونکہ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اللہ کے سامنے اور اللہ میرے سامنے اور ہم کلام تھے. اور یہ کبھی آپ بھی سوچ کر یہ نماز پڑھے نا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا. تو صحابہ تو ایسے نماز پڑھتے تھے. شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں دل نہیں لگتا. اس نے کہا ایک کام کرو. بھائی کام کیا کرو؟ کام یہ کرو کہ آپ جب نماز پڑھو نا تو یہ نیت کرو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز ہے، بس آخری نماز سمجھ کے پڑھو، دل لگے گا. اب دنیا کے اندر نا مثال کے طور پہ کسی کو سزائے موت ہو جائے، کہا جائے کہ آپ کو جو ہے نا کل صبح فجر کی نماز کے بعد سزائے موت دی جائے گی، تو رات نیند آئے گی؟ رات کو نیند نہیں آتی. تہجد کا اہتمام کریں گے، وضو کی حالت میں ہم عشاء کی نماز اس انداز میں پڑھیں گے کہ ہم جب پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے، روئیں گے، قرآن کے الفاظ سمجھ آئیں گے، قرآن کہے کیا رہا ہے یہ سب کچھ سمجھ آئے گا. سمجھ کے پڑھیں گے. دنیا کو کچھ بھی ہو جائے آپ کو فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ آپ کی یہ آخری نماز ہے. اور رات بھر آپ تلاوت، اگر قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن پڑھیں گے، ورنہ تسبیحات ذکر و اذکار کریں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. اس لیے کہ صبح کیا ہے؟ سزائے موت ہے. اور ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سب کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. ہم سب سزا کے قریب جا رہے ہیں. ہمیں اللہ نے سزائے موت کا فیصلہ ہمارا کر لیا ہے، پتہ نہیں ہے کب ہے. سزا ہونی ہے موت والی، فرشتہ آ کر ہمیں موت کی سزا دے گا، لیکن پتہ نہیں ہے کب ہے. تو اس لیے سمجھ لو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سزا کل ہو جائے، تو اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کر لو. اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھو، پھر دیکھو دنیا کیسے روشن ہوتی ہے. پھر دنیا کی یہ زیب و زینت دھوکہ لگے گا، فراڈ لگے گا، فضول لگے گا. اصل زندگی آخرت والی زندگی ہے. قبر کی پاتال میں جب اتریں گے، اس قبر کے اندر جب ہمیں رکھا جائے گا، اس قبر کے اندر روشنی مال سے نہیں ہوگی، اعمال سے ہوگی.